مشکل ترین الیکشن تھا، جس میں جو بھی ہوا تھی ہمارے خلاف چل رہی تھی، اور جو بھی مفاد پرست تھا وہ ہمیں چھوڑ گیا تھا۔ لیکن آپ دوستوں اور ساتھیوں نے 2018 میں اس حلقے سے پاکستان کی سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ کامیاب کر کے ثابت کیا کہ یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان میں ابھی الیکشن نہیں آیا، الیکشن انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر ہوگا، کیونکہ اس وقت 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے۔ 3.25 کروڑ ہمارے بھائی بہنیں اس وقت سیلاب کے متاثرین ہو کے بے گھر ہوئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ میں آج جب آ رہا تھا تو اللہ کے فضل سے آپ کی لہلہاتی فصلیں دیکھ کر میری نظروں میں وہ تباہی کی فلم چلنی شروع ہو گئی جو میں بلوچستان اور سندھ اور رجحان اور راجن پور، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، نوشہرہ، کوہستان، سوات اور مختلف ملک کے علاقوں میں جس نے تباہی مچائی ہے، وہ 2/3 پاکستان جس کا کاروبار محفوظ ہے، جس کا گھر محفوظ ہے، جس کی زراعت محفوظ ہے، وہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ لیکن اس 2/3 پاکستان کے اوپر اس 1/3 پاکستان کا قرض ہے، جو قدرتی آفت کی وجہ سے، جس میں ان کا یا ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، جو ترقی یافتہ ملکوں نے آلودگی پھیلائی ہے اپنے کارخانوں سے، اپنی معیشت سے، اس نے جو ہوا کو، ماحول کو گرم کیا ہے، اس کا درجہ حرارت بڑھایا ہے، اس سے پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پاکستان جس خطے میں ہے وہاں پر ان کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سال سردیوں کے بعد ہم نے موسم بہار نہیں دیکھا۔ جو ہی سردی ختم ہو گئی تو درجہ حرارت 40 ڈگری پہ چلا گیا اور ہم سیدھا موسم گرما کے اندر آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب بارش آئی تو بارش ان علاقوں میں نہیں آئی کہ جہاں پہ وہ تاریخی طور پہ سیلاب لایا کرتی ہے، جہاں پہ تاریخی طور پہ وہ برسا کرتی ہے۔ آج اس وقت بھی منگلا ڈیم آدھا خالی ہے، کیونکہ منگلا ڈیم کے اوپر جو کشمیر کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، جہاں پہ ہمیشہ بارش ہوا کرتی ہے، وہاں پہ بارش بہت کم ہوئی، اور سندھ اور بلوچستان کے وہ علاقے جہاں تاریخی طور پہ بہت کم بارش ہوتی تھی، وہاں پہ 700 900 گنا، 1000 گنا زیادہ بارش مختلف علاقوں میں ہوئی۔ اس نے ان صوبوں کو ایک سمندر میں تبدیل کر دیا ہے، اور ضلعوں کے ضلع صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، ان کی زراعت تباہ ہو گئی ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ آج اگر وہاں آپ جائیں ہیلی کاپٹر سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں زمین تھی، لگتا ہے کہ سمندر جو ہے وہ ملک کے اندر 300 کلومیٹر اندر آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج پاکستان کو جتنی بڑی قدرتی تباہی کا سامنا ہے،
کبھی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی بڑی تباہی کا سامنا نہیں کیا. ہم پوری محنت کر رہے ہیں, صبح شام ہماری اس میں صرف ہوتی ہے کہ ہم اتنی بڑی مشکل میں کس طرح ان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کر سکیں, ان کو پانی سے نکال کے خشکی میں کیسے لا سکیں, ان کے لیے خوراک, ان کے لیے دوائی, ان کے لیے بچوں کی ضروریات, ان خواتین کو جنہیں ہسپتال کی ضرورت ہے انہیں علاج کی سہولت کیسے دیں. یہ وہ چیلنج ہے جس میں ہم بھی صبح شام سرگرم ہیں, اور وہ پاکستانی جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درد دیا ہے, وہ لوگ بھی صبح شام اس جذبے کے ساتھ سرگرم ہیں کہ ہم اپنی دولت میں, اپنی وسائل میں کس طریقے سے ان لوگوں کو حصہ دے سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے قوم کے لوگ ہیں لیکن بہت مجبور ہیں. جب پوری قوم اس طرف لگی ہوئی ہے جس نے ہماری زراعت کو تباہ کر دیا, سندھ کے بہت سے علاقوں میں شاید گندم کی کاشت نہ ہو سکے, سندھ کے تقریباً آدھے سے زیادہ کپاس کی فصل تباہ ہو گئی, وہاں پہ پیاز اور ٹماٹر کے گودام تباہ اور فصلیں تباہ ہو گئے. تو اس سے قدرتی طور پہ ملک کے اندر جو سپلائی ہے ضروریات کی وہ متاثر ہو رہی ہے. سبزیوں کا بحران آیا تو ہم نے فوراً افغانستان اور ایران سے ٹماٹر اور پیاز کو درآمد کرنے کی اجازت دی, جس سے قیمتیں تھوڑی سی نیچے آئیں اور ان میں استحکام آ رہا ہے. اسی طرح گندم کی شارٹیج کئی علاقوں میں ہو گئی, چونکہ وہاں پر بند ہیں راستے. ہم کوشش کر کے وہاں پہ گندم کے ذخائر بلوچستان میں دوسرے علاقوں میں لے کر جا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی, اور یہ دیکھ کر کہ گندم میں وفاقی وزیر احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2018 کا الیکشن مسلم لیگ کے لیے مشکل ترین الیکشن تھا, اور انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب آیا جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.